اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ حضرات یہ سورہ سجدہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ صورتوں میں سے ہے۔ روایات کے مطابق اکثر جمعے کے روز فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ تلاوت فرمایا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آج کوشش ہوگی میری کہ ہم بھی اس کو ایک نشست میں پڑھیں، کوئی اس میں زیادہ مشکل مضامین نہیں ہیں، جو عام مکی صورتوں کے مضامین ہیں ان کا ایک خلاصہ ہے جو اس میں آ گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہی ہے کہ وہ مضامین جو ہیں وہ ریگولر بیسس پر صحابہ کرام کے سامنے آتے رہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ جس طرح ہم یہ درس قرآن کی نشست لگائے ہوئے ہیں، ایسی کوئی نشست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درس قرآن ہوتا تھا وہ نماز کے اندر ہی ہوا کرتا تھا کہ آپ جہری نمازوں میں جب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے تو صحابہ کرام کو چونکہ عربی آتی تھی، وہ براہ راست ان آیات کو اپنے قلب پر طاری کرتے تھے اور اس سے نصیحت حاصل کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کے جو جمعے کے خطبات ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریگولر درس قرآن ہے کہ جو آپ صحابہ کرام کو ڈیلیور کیا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو محمد نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، معاذ اللہ۔ بل هو الحق من ربک، نہیں، بلکہ یہ تو تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر، تاکہ اے نبی تم خبردار کرو صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کو کہ جن کے پاس کوئی خبردار کرنے والا تم سے پہلے نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت حضرت ابراہیم کے خاندان سے باہر نہیں گئی، لیکن حضرت اسحاق کی اولاد میں تسلسل کے ساتھ نبی آتے رہے۔ یعنی جن پیغمبروں کے نام آپ کو یاد ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں وہ حضرت اسحاق کی اور حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ مثلا حضرت اسحاق اللہ کے نبی ہیں، حضرت یعقوب اللہ کے نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یوسف اللہ کے نبی ہیں۔ یعنی تین تو بالکل سکسیشن میں باپ بیٹا جو ہیں وہ نبی آ رہے ہیں۔ پھر حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسرائیلی نبی ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے خاندان میں 2500 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، اور پھر 2500 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنی اسماعیل کے اندر پیدا ہوئے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایسی قوم کو خبردار کریں جن کے پاس کوئی آپ سے پہلے رسول نہیں آیا، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پالیں، ڈائریکشن پالیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین یعنی کائنات کو پیدا کیا اور جو کچھ اس کے مابین ہے، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر اس نے عرش کا کنٹرول سنبھالا۔ عرش کہتے ہیں تخت کو، بادشاہوں کا جو تخت ہوتا تھا اس کو عرش کہتے تھے۔ اب اللہ کا عرش یعنی کوئی ایسا کنٹرول پوائنٹ ہے اس پوری کائنات کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس پر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے۔ ہمارے ہاں جو مختلف سیکٹس پائے جاتے ہیں ان میں جو اصحاب ظاہر ہیں
ان کا پوائنٹ آف ویو تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے کہا ہے کہ میرا عرش ہے تو اس کا عرش ہے، جبکہ دوسرے جو ہے ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو عرش سے تعبیر کیا ہے لیکن وہ عرش کیسا ہے وی ہیو نو آئیڈیا. اس لیے کہ اس سے بڑے کلامی مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے تو پھر وہ دوسرا ارد گرد جو وہ کیا ہے وہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں موجود ہے. تو یہ کلامی مسائل ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہیں. لہذا اس میں آئیڈیل کیا ہے کہ اس کائنات کا یعنی کوئی ایک کنٹرول سینٹر ہے، یعنی میں اس میں اپنی ناقص رائے دے رہا ہوں کہ جس کو عرش کہا گیا ہے کہ جہاں سے یہ پوری کائنات کنٹرول ہوتی ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے. تو یہ عرش بن گیا نا اس کا کہ بادشاہ عرش پر بیٹھ کے کیا کرتا تھا، اپنے تخت پر بیٹھ کے حکومت کرتا تھا. تو اس کائنات کی جو حکومت اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے تو وہ جس پوائنٹ سے اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتا ہے وہ سب جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے. واللہ عالم. یہ مشکل مسائل ہیں، ان کے بارے میں کوئی حتمی رائے دینے سے ہمیں بچنا چاہیے. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع. اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا. افلا تتذکرون. تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض. اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین کی طرف کاموں کی تدبیر کرتا ہے. ثم یرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. اور پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال کے برابر ہے اس کی طرف صعود اور رجوع کرے گا. یعنی یہ رائے پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن جو ہے وہ ہمارے 1000 سال کے برابر ہے، اور 1000 سال کی پلاننگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک دن کرتا ہے اور پھر واپس وہ آسمان پر جا کر کرتا ہے. اب یہ سب باتیں وہ ہیں کہ جو بڑی مشکل ہیں بیان کرنی، لیکن بہرحال قرآن مجید میں جو کہا ہے وہ ترجمہ آپ اس کا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کاموں کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین کی طرف، اور پھر وہ اوپر چڑھتا ہے ایک ایسے دن میں جس کا شمار تمہارے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم. یہ یعنی اللہ تعالیٰ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ. جس نے جو بھی چیز پیدا فرمائی اس کو خوب اچھی طرح بنایا. وبدأ خلق الانسان من طین. اور پھر انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا. یعنی انسان کا جسم بھی جو تخلیق ہوا مٹی سے تخلیق ہوا، اور انسان کی جو خوراک ہے وہ بھی اسی مٹی میں سے نکل کر آتی ہے. یعنی جو فصلیں، پھل، دالیں ہم کھاتے ہیں وہ کہاں سے اگتی ہیں؟ اسی زمین میں سے اگتی ہیں. پھر جو جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں وہ اسی زمین سے اگنے والا چارہ کھاتے ہیں. تو انسان کا وجود جو ہے وہ ہر اعتبار سے ایک زمینی وجود ہے اور مٹی سے بنا ہے. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. یعنی جو پہلے انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ تو باقاعدہ مٹی سے پیدا کیا. جیسے بائبل کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مٹی اکٹھی کی 7 بر اعظموں سے، اور پھر اس کو پانی کے ساتھ گوندا، انسان کا پتلا بنایا، روح پھونکی اور وہ ایک زندہ انسان بن گیا. دوسری رائے کو مان لیں تو ایوولوشن کے اعتبار سے کہ جو لائف کا آغاز ہوا وہ اسی کیچڑ سے ہوا جو پانی اور مٹی سے مل کر بنتا ہے، اور پھر اس میں بدبو آنے لگتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آرگینک عنصر جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں سے بدبو آتی ہے. یہ جو چھتوں پر جو گارے کا لیپ کیا جاتا ہے تو اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ پہلے مٹی لا کر اس میں توڑی مکس کی جاتی ہے، اور پھر اس پر پانی ڈال کر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس میں وہ جو توڑی ہے وہ آرگینک سبسٹنس ہے. تو اس میں وہ آرگینک سبسٹنس کے شامل ہونے سے مٹی میں لیس پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ لیس کی وجہ سے پھر اس میں دراڑیں نہیں آتی، ورنہ ایک عام مٹی جو ہے اس کا اگر آپ لیک کریں گے تو وہ دراڑیں آ جائیں گی اس میں، اور پھر وہیں سے پانی سمے گا.
اگر اس میں آرگینک عنصر شامل ہو جائے تو پھر وہ پھٹتا نہیں ہے، اس میں دراڑیں نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی جو آرگینک سبسٹینس ہے اس کا آغاز جو ہے وہ مٹی سے ہوا ہے۔ جب مٹی پرانی ہو جائے، گارا پرانا ہو جائے تو اس میں سے بدبو آتی ہے۔ یہ سفر کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جوہڑوں پر عورتیں کپڑوں سمیت جو ہے وہ کسی جوہر کی تہ میں سے ایک کالے رنگ کی مٹی نکال کے لا رہی ہوتی ہیں اور اس سے وہ پھر اپنے کچے گھروں کو لیپ کرتی ہیں۔ اب وہ جو آرگینک مٹی کا لیپ ہے وہ بارش سے بھی کھرتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ لیس ہوتی ہے۔ تو اسی سے امیبا پیدا ہوا۔ تو بھی اگر سائنس کی روح سے مانے تو بھی انسان مٹی سے بنا، اور اگر بائبل والی روایت کو مانے تو بھی انسان مٹی سے بنا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اس نسل کا تسلسل بنایا ہے وہ نئے سرے سے مٹی سے نہیں بنتا، بلکہ وہ کیسے بنایا؟ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اور پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے پیدا کی۔ یعنی جو پانی ہوتا ہے اس میں جو پانی ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے پروسٹیٹ گلینڈ کا، اس سے بنتا ہے، لیکن اس کا جو جوہر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سپرم ہوتا ہے، اس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو درست کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو درست کیا اور پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا۔ یہ قرآن مجید میں کئی جگہ تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک بشر بنانے والا ہوں، تو جب میں اس کو بنا چکوں اور اس کو سدھا پدرا کر چکوں، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ جو ول پاور رکھی ہے، فیصلہ، یعنی اگر جانور کے جسم کو انسان سے کمپیئر کریں تو جسم تو دونوں کا ایک جیسا ہی ہے، کوئی کوانٹیٹیو فرق ہوگا لیکن بنیادی طور پر، خاص طور پر جو انسان کے فنکشنز ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ خون، جگر، معدہ، پھیپھڑے، گردے، دماغ، آنکھ، کان، یہ سب ایک جیسے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے کہ جانور کو اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں ہے۔ اس کو بھوک لگ جائے تو کھانے پہ مجبور ہے، پیاس لگے تو پینے پہ مجبور ہے، اس کے اندر شہوت جو ہے وہ ابھر آئے اور اس کی میٹ بھی اس کی دسترس میں ہو تو وہ سیکس کرنے پہ مجبور ہے۔ انسان ان میں سے کسی چیز پر مجبور نہیں ہے۔ جذبات سارے وہی ہیں اس کے اندر، لیکن یہ اپنے فیصلے سے کھاتا پیتا اور اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ تسویہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ ویئر انسٹال کر دیا انسان کے اندر، جو نظر نہیں آتا کہ کنٹرول کہاں سے کر رہا ہے، لیکن بہرحال بڑا نمایاں فرق ہے حیوانات میں اور انسان میں۔ تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو تسویہ فرمایا، برابر کیا، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد دماغ ہے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ تو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 سال پہلے میری یہ انگلی فریکچر ہوئی تھی۔ اس وقت اندازہ ہوا مجھے کہ یہ تو بڑی اہم انگلی تھی، کہ شروع میں تو مجھے نالہ باندھنے میں دقت ہوتی تھی۔ ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ میں یہ بوتل کا ڈھکنا نہیں کھول سکتا، اور ٹیشو سے کھولتا ہوں یا منہ سے کھولتا ہوں یا بائیں ہاتھ سے کھولتا ہوں۔ اتنی امپورٹنٹ یہ انگلی ہے، لیکن مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میں نے 67 سال کبھی اس انگلی پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تھا۔ تو پھر مجھے احساس ہوا کہ انسان کے جسم کا تو ہر جز بڑا اہم ہے۔ ایک دفعہ میں پاؤں کی ٹو سے لے کر کے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یوں کر کے میں نے شکر ادا کیا۔ لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ ایک ایک بال، ایک ایک ناخن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمت ہے، لیکن ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی آنکھ کان کی میں بات نہیں کر رہا، جس کو تو بہرحال ہم سب مانتے ہیں کہ وہ بڑے اہم ہیں۔ ایک انگلی، جبکہ 4 انگلیاں جو ہیں وہ ابھی تک سلامت ہیں، لیکن وہ ایک انگلی کتنی اہم تھی مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ تو قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں اذا ضللنا فی الارض، جب ہم مٹی میں رل جائیں گے۔ گمراہی کیا ہوتی ہے؟ بھٹک جانا۔
اور یہاں مٹی میں بھٹک جانے کا کیا مطلب ہے؟ مٹی میں رل جانا. اور جب انسان کی ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں تو آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس میں ذرہ وہ انسان والا ذرہ کون سا ہے اور اس میں مٹی کا ذرہ کون سا ہے، اور درخت کے پتا جو ہے وہ ذرہ ہو کر وہ کہاں ہے. مٹی میں جب ہم مٹی میں رل جائیں گے اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا پھر ہم نئے سرے سے بنائے جائیں گے. کہ یہ ایک کامن اعتراض ہے کہ جو ایتھسٹ کرتے ہیں کہ ایک بایولوجسٹ کہتا ہے سائنٹیفک ٹرم میں کہ جب سیل ایک دفعہ ڈیڈ ہو جائے تو وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، اور مردہ کبھی زندہ نہیں ہوتا. اور پھر جب ہم یعنی مردہ بھی اپنی اصل حالت میں برقرار نہیں ہے، وہ مٹی میں رل جاتا ہے، تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ یہ وہ سوال ہے. اس کا جواب دیا جا رہا ہے بل ہم بلقاء ربہم کافرون. اصل میں ان کو تکلیف ہے اپنے رب سے ملاقات کرنے، اس کو ماننا نہیں چاہتے، اس کا انکار کرنا چاہتے ہیں، لہذا کبھی ادھر کی ہانکتے ہیں کبھی ادھر کی مارتے ہیں اور اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قل، اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی، ان سے کہو کہ تمہاری روحیں قبض کرے گا وہ موت کا فرشتہ جو اللہ نے تمہارے اوپر مقرر کیا ہے. ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر اسی اللہ کے حکم سے تم واپس اس کی طرف لوٹائے جاؤ. ولو تری، یعنی آج تو یہ کافر جو ہیں وہ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، اور کاش کہ تم دیکھو جب یہ مجرم اپنے سر جھکائے ہوئے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں شرمندگی کے مارے. کیوں؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، یہ تو ہماری زندگی ہو گئی اور پیشی اللہ کے سامنے ہو گئی. اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، فرجعنا، پلیز ہمیں واپس بھیج دے دنیا میں، نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک عمل کریں. انا موقنون، ہمیں یقین آ گیا ہے. ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کو ماننے کی، آخرت کو ماننے کی، رسالت کو ماننے کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن وہ سننے کو تیار نہیں ہے. اب ان کو ہوتا ہے کہ شاید میرے بیان کرنے میں، میری تبلیغ میں، میری محنت میں کوئی کمی رہ گئی ہے. اب یہ قرآن مجید میں مختلف اسالیب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. یہاں اس کے لیے کیا اسلوب بیان کیا جا رہا ہے کہ ولو شئنا، اگر ہم چاہیں، لآتینا کل نفس ہداہا، کہ ہم ہر شخص کو اس کی ہدایت عطا کر. ولیکن حق القول منی، لیکن میری طرف سے یہ بات طے پا چکی ہے، لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کر نہیں سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو بخش بھی سکتا ہے اور تمام انسانوں کو جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمام لوگ انتہائی نیک انسان جیسے ہو جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمام انسان برے سے برے شخص جیسے بن جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کو ہدایت بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ جو سلسلہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا، یہ آزمانے کے لیے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، جہنم بنائی ہے، اور اس کا فیصلہ ہے کہ جو بھی گناہ گار ہوں گے میں ان سے جہنم کو بھروں گا، لہذا ہوگا، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، تو اب آگ کے مزے چکھو، یعنی ان سے کہا جائے گا جو جہنم میں پڑیں گے، تو پھر چکھو تم آگ کے مزے، بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم نے آج کے دن کی اس ملاقات کو بھلا دیا تھا. انا نسیناکم، آج ہم بھی تمہیں نظر انداز کریں گے. وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور چکھو ہمیشہ ہمیش کے عذاب کا مزہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، وہ عمل جو تم نے کیے تھے، جو تم کرتے رہے تھے.
انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، یقیناً ہماری آیات پر تو ایمان وہی لوگ لاتے ہیں الذین اذا ذکروا بها، کہ جب انہیں ان آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم، جو سجدوں میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرتے ہیں۔ تسبیح تو ہوگی نا، یہ یوں یاد کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیح کرنا، ایک ہے اللہ اللہ کرنا، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی مختلف ناموں سے اس کی مختلف صفات کو یاد رکھنا۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا غفور ہے، وہ بڑا سخت ہے، اس کا عذاب بھی سخت ہے اور اس کی مہربانیوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ بڑا پیار کرنے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اس کی تسبیح کرنا۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو چیز انتہائی ناپسند ہے وہ کیا ہے؟ تکبر، ایروگنس۔ تو ان کی خاص صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرتے ہیں اور اکڑتے نہیں ہیں اللہ کے ساتھ۔ یعنی شیطان اور آدم میں جو فرق ہے، قصہ آدم و ابلیس میں، وہ کیا ہے کہ دونوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ایک نے جان بوجھ کر کی اور دوسرے سے ہو گئی نافرمانی۔ اللہ نے دونوں کی جواب طلبی کی، شیطان اکڑ گیا، میں ٹھیک کہتا ہے۔ یعنی یہ ایک متکبرانہ طرز عمل ہوتا ہے، اور آپ کو اپنی زندگی میں اپنے پروفیشنل کیریئر کے اندر یعنی بہت سے ایسے نظر آئے ہوں گے سب آرڈینیٹس کہ جو کہنے کو سب آرڈینیٹ ہیں لیکن ان میں اکڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ آپ کے باس ہیں۔ کہنا ماننے سے اوائڈ کرنا اور تکبر کا مظاہرہ کرنا، یہ کبھی بھی آج تک جتنا مرضی کوئی شخص لبرل ہو، جتنا کوئی شخص مرضی کھلے دل کا مالک ہو کہ جی سارے انسان برابر ہیں، لیکن کبھی اس کو اپنے سبارڈینیٹ کی، اپنے ملازم کی یہ جو اکڑ ہوتی ہے یہ کبھی پسند نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو یہ کیسے پسند ہو سکتی ہے؟ لہذا ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے جسم، ان کے سائڈس، جانب کہتے ہیں نا سائڈ کو، اس کی جمع جنوب۔ تتجافی جنوبہم، دور رہتی ہیں ان کی سائڈس، ان کی کروٹیں، عن المضاجع، بستروں سے، یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے۔ طمع کہتے ہیں لالچ کو۔ یہ جو عام آپ نے سنا نا کہ بین الخوف والرجا، بندہ مومن کی کیفیت کیا ہے؟ بین الخوف والرجا، ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے کہ پکڑا نہ جاؤں، اور یہی اصل میں جو اصل ہیوملٹی کا ثبوت ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہے مشین کا تصور، ایک ہے پرسونیفائڈ بینگ کا تصور، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک مشین کو آپ جا کر اپنی فائنڈنگ جو ہے وہ فیڈ کرتے ہیں، مشین کے اندر کوئی چوائس نہیں ہے، وہ آپ کے جوابات درست ہیں تو وہ ٹک کرے گی اور آپ کے جوابات غلط ہیں تو وہ ختم کر دے گی۔ لیکن جہاں بھی کوئی پرسونیفائڈ بینگ ہے تو اس کا مزاج، اس کا موڈ، یعنی آپ اپنا بھی تجزیہ کریں اور اپنے باسز کا بھی تجزیہ کریں کہ باس جب اچھے موڈ میں ہوتا ہے تو وہ بہت ہلکا پھلکا کام بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہے، لیکن وہی باس جب موڈ اس کو آف ہو تو آپ اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک کام کر کے لے کے جائیں گے، وہ آپ کے منہ پہ دے مارے گا، آپ سے ناراضگی کا اظہار کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مشین نہیں ہے معاذ اللہ، وہ کاموں کو پسند بھی کرتا ہے، ناپسند بھی کرتا ہے۔ اب اس کے بندے کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ سب کچھ کر کے بھی ڈرتا رہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ انسان نے جتنا بھی اچھا کام کیا ہو، اگر اس کو سکروٹینائز کیا جائے گا، اس کا تجزیہ کیا جائے گا، تو پھر ہم کسی جگہ نہیں ہوں گے۔ سمجھے نا کہ اگر تو باس جو ہے وہ ان جنرلی دیکھتا ہے ہاں چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کسی کام کو اینالائز کرنے بیٹھ جائے، اچھا ایک ایک سٹیپ کو دیکھ کر، اچھا
اچھا اچھا، اب کیا ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں فوراً کہ اب جو ہے وہ اظہار ناراضگی ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ جو فرمایا ہے کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا سورۃ انشقاق میں، تو اس کا اس آسان حساب لیا جائے گا، تو اللہ کے رسول یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جرا نہ کرے. اگر جرا شروع ہو جائے، تجزیہ شروع ہو جائے، تو پھر انسان کی خیر نہیں ہوتی. تو یدعون ربہم خوفا و طمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے کہ اچھا غلطیاں تو میری بڑی ہیں پر اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا بخشنہار ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا، استغفار کرنا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک والی کون کون سی چیز ہم نے چھپا کے تیار رکھی ہوئی ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جائے گا اور ہمیں اپنی نعمتوں کا مزہ چکھائے گا تو ہم سمجھیں گے اوئے کن نعمتوں کا حکم دیا ہے جواز کا، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا کیا نعمتیں بنائی ہیں. میں اور محنت کرتا تو اور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے میں فیض یاب ہوتا، لیکن ہمیں اس وقت ان نعمتوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا ماننے والا مومن اور باغی برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، یہ ہرگز برابر نہیں. اور یہ بھی ہماری عام زندگی کا ایک تجربہ ہے. ایک اوبیڈینٹ شخص جو آپ کے بلانے پر یسر کہتا ہے اور غلطی پر آپ اسے ڈانٹتے ہیں تو سوری کہتا ہے، وہ اور کوئی دوسرا یہ آپ کی نظر میں کبھی برابر نہیں ہوتے. یعنی آپ ہی کے سب آرڈینیٹس میں سے یہ دو کیریکٹرز جو ہیں وہ ہمیشہ ہوں گے، کچھ آکڑ باز قسم کے اور کچھ اوبیڈینٹ قسم کے. اوبیڈینٹ قسم سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے کام ٹھیک کرتے ہیں، لیکن جب آپ انہیں کوئی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں یس سر، اور غلطی ہو جائے آپ پوچھتے ہیں بھئی یہ کیوں کیا؟ سوری سر. تو جیسے آپ کو وہ سب آرڈینیٹ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی وہی بندے پسند ہے. تو ہمیں حتی الوسع اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنی اٹموسٹ کوشش کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ڈر بھی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اور یہ امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنہار ہے، یا اللہ معاف کر دینا. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا یعملون. جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے، ان کے رہنے کے لیے باغات ہوں گے، اور یہ بدلہ ہوگا ان کے نیک اعمال کا کہ جو انہوں نے کیے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، البتہ وہ لوگ کہ جو نافرمان ہوں گے، باغی ہوں گے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہر مرتبہ جب وہ چاہیں گے کہ وہ اس میں سے نکل آئیں، اُعِیدُوا فِيهَا، دوبارہ آگ میں دھکیل دیے جائیں گے. وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے رہے ہو اب چکھو اس کا مزہ. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ بڑی اہم آیت ہے، خاص طور پر آج کے دور میں ایک ایشو کھڑا ہوا ہے کہ یہ جو سیلاب ہے اور اس کی تباہ کاریاں ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے یا یہ مس مینجمنٹ. قرآن مجید ایک سے زائد مقامات پر اس مضمون کو بیان کرتا ہے. سورہ روم میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا ولعلہم یرجعون، کہ خشکی اور سمندر میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے،
اور اس لیے کہ لوگ رجوع کریں، باز آ جائیں، توبہ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ شورا میں ایک سے زائد مرتبہ ایک بات آئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری کمائی کی وجہ سے تم سے ڈیل کرتا دنیا میں تو تم مارے جاتے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، لیکن اللہ تعالیٰ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے تب ہے۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص اگر تجزیہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑ دکھا رہے ہیں، کیسے کیسے ہم اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھتے ہیں کہ میں بڑی شے ہوں، حالانکہ ہے کیا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، لیکن سمجھتا انسان اپنے آپ کو بہت ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی ایروگنس ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ تو نافرمانیاں تو ہم کر رہے ہیں، اور بڑی بڑی نافرمانیاں۔ اب ہمارے ملک کے اعتبار سے دیکھیں کہ سود، اس کی حرمت کا فیصلہ آیا کتنے سال کے بعد آیا؟ یعنی سن 1992 میں یہ پہلی دفعہ فیصلہ آیا تھا شرعی عدالت کا، اس کے خلاف اپیل ہوئی تو وفاقی شرعی عدالت میں چلے گئے، اور وہاں سے بھی فیصلہ آ گیا تو پھر اپیلنٹ بینچ میں چلے گئے، اور پھر واپس انہوں نے وفاقی شرعی عدالت کو بھیج دیا، اور 20 سال کے بعد اب جو ہے وہ جان بوجھ کر ٹال مٹول ہوتی رہی کہ اس کا بینچ ہی مکمل نہ ہو۔ جب کسی جج کے بالکل ریٹائرمنٹ کے قریب کا وقت آتا تو پھر وہ بینچ مکمل کر دیا جاتا، اور پھر ایک جج ریٹائر ہو جاتا، پھر نیا بینچ جو ہے وہ اس کے لیے تشکیل پاتا، اور پھر نئے سرے سے وہ ہوتے ہیں، سماعت شروع ہو جاتی۔ یہ سب دھندے ہوتے رہے۔ یعنی جو چیف جسٹس سے یعنی ریسنٹ جنہوں نے فیصلہ دیا ہے، انہیں باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر ہیرنگ کر کے کہ اس کیس کو ایک کنارے پر لگانا ہے، انہوں نے فیصلہ دیا ہے۔ اس کے بعد اسٹیٹ بینک صاحب جو ہے وہ چلے گئے اپیل میں، ظاہر ہے حکومت کی شے پر گئے، اور پھر 3 بینک بھی چلے گئے۔ اس کے بعد پھر حکومت نے ایک کمیٹی بنا دی، اور کمیٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کام کو یعنی لنگر آن کرنا۔ وہ ایک دوست تھے میرے، جب میں نے نئی نئی ڈی گراؤنڈ میں پریکٹس شروع کی تھی تو MBBS کے کچھ طلباء وہ آ کر میرے کلینک پہ بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے ہم، تو ان میں سے ایک جو ہے مجھے کچھ سالوں کے بعد ملا لاہور ڈینٹل کالج میں۔ تو میں نے اس کو پوچھا، ہاں بھائی ہاؤس جاب تمہاری ختم ہو گئی، اب کہاں ہو؟ انہوں نے کہا سمی صاحب میں تو DMG گروپ دے سلیکٹ ہو گیا تھا CSS دے، تو میں میڈیسن رستے چھڑتی سی، تو میں آج کل سول سروس اکیڈمی ٹریننگ لے رہے ہیں، 2 سال کی ساری ٹریننگ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ 2 سال کیا کرتے رہتے ہیں آپ وہاں؟ کہتا سمی صاحب بہت کچھ 10 دن، مثلاً کل ہی انہوں نے دسا جڑا کم نہ کرنا وہ کمیٹی بنا دیا کرو۔ تو اب یہ اس کی کمیٹی انہوں نے بنا دی ہے، اب وہ کمیٹی اپنی سفارشات پیش کرے گی کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا، فیصلہ آ چکا ہے، اب وہ کمیٹی سفارشات اس کی کمیٹی کو توڑتے رہیں گے، بناتے رہیں گے، بس یہ دھندا جو ہے وہ چلتا رہے گا، اور یہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی اسمبلی جو تھی 2018 میں، یعنی اس کے آخری دن یہ LGBT کیا کہتے ہیں اس کو، یہ قانون جو ہے پاس ہوا تھا، اور 500 صفحے کا وہ قانون ہے، وہ پورا کا پورا مسودہ جو ہے اس کا، اور اس کو کہا یہ گیا کہ یہ خواجہ سرا جو ہیں ان کے حقوق کا تعین کا یہ بل ہے، اور زیادہ وقت دیا ہی نہیں گیا اس کے لیے۔ وہاں بھی اس وقت جو قائمہ کمیٹی تھی اس میں 1-2 حضرات نے اس پر اعتراض کیا تھا، لیکن بس اسمبلی کے سیشن میں کہ آج اسمبلی ڈیزالو ہو جانی ہے تو یہ بل جو ہے یہ اس کو کلیئر کر دیں، وہ کلیئر ہو گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آہستہ آہستہ باتیں آ رہی ہیں۔ اب وہ سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں جماعت اسلامی کے، وہ اس بل میں ترمیم لے کے آئے ہیں، اور اب ان کو پسو پڑے ہوئے ہیں حکومت کو، اور اس کو واپس لینے کے چکروں میں ہے۔ اس کی بل کی تفاصیل آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ جاتا ہے ناظرہ کے آفس میں، اور وہاں پر ایک بیان حلفی دیتا ہے کہ میں اپنے آپ کو عورت محسوس کرتا ہوں، تو ناظرہ جو ہے وہ پابند ہے کہ اس کو عورت ڈکلیئر کر کے اس کو عورت کے طور پر رجسٹر کر لے۔ کوئی عورت جو ہے وہ ناظرہ کے دفتر میں جاتی ہے اور وہ جا کے وہاں کہتی ہے کہ جی میں مرد محسوس کرتی ہوں، میڈیکل ایگزامینیشن کی پابندی پہ ختم کر دی گئی ہے۔ باقی جن ملکوں میں یہ پہلے سے موجود ہے وہاں میڈیکل کی پابندی ہے کہ اس میں میڈیکل بورڈ بیٹھ کے ایگزامن کرے گا، وہ کہے گا ہاں واقعی یہ
اس میں مردانہ رجحانات ہیں اور یہ مرد زیادہ ہے تو اس کو مرد ڈکلیئر کرے گا، تو وہ نادرہ پابند ہوگا کہ اس عورت کو مرد ڈکلیئر کر دے۔ اچھا، اب اس کے کیا فوائد و نقصانات ہیں اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ اگر مرد ہو گیا تو اب وہ جائیداد میں مردوں کی طرح حصے دار ہوگا، عورتوں کی طرح نہیں، تاکہ شریعت کا وہ جو قانون ہے، قانون وراثت، اس کو چیلنج کیا جا سکے۔ پھر اسی طرح اب وہ مرد ہے وہ عورت، اب وہ 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، تو کیا ہے، یعنی لیسبین، یہ جو ہومو سیکسولیٹی ہے عورتوں کے اندر، یہ اس سے پروموٹ ہوگی، یعنی اس کی ساری تفاصیل آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نہ آئے؟ یعنی کل بڑی اچھی پوسٹ آئی تھی آج مجھے کہ بارشیں تو ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی، اگر پتھروں کی بارش ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے کہ قوم لوط پر جو بارش ہوئی تھی وہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور اس بستی کو یوں اٹھا کر یوں الٹا دیا گیا۔ تو یہ پانی کی بارشیں تو ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی، اگر پتھروں کی بارش ہوئی تو کیا ہوگی؟ لیکن یہ جو قانون ہے یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہم پر بھی اسی طرح پتھروں کی بارش ہو کہ جیسے قوم لوط پر ہوئی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچائے، لیکن اس میں ہمیں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ شاید آپ کے بھی آ گیا ہوگا سوشل میڈیا پر، وہ جو ایک ہے پیٹیشن، اس کو سائن کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں پر، تاکہ حکومت پر اس کا پریشر پڑے اور اس میں اس بل میں ترامیم ہو جائے اور اس کے جو مضر اثرات ہیں، یعنی کمزوروں کے حقوق، یہ دین کا عین تقاضا ہے، لیکن ان حقوق کی آڑ میں دین کا حلیہ بگاڑنا، یہ دین کے ساتھ بغاوت اور دین کے ساتھ مذاق۔ یہاں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم ضرور مزہ چکھائیں گے انہیں چھوٹے عذابوں کا، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ سورۃ انعام میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے، یا تمہیں آپس میں گروہوں میں تقسیم کر کے تمہیں آپس میں لڑائے اور ایک دوسرے کے غصے کا مزہ چکھائے۔ وہ جو عذاب ہے وہ بھی اب نظر آ رہا ہے، اس عذاب کے بھی بادل جو ہیں وہ ہمارے ملک پر منڈلا رہے ہیں۔ یہ لانگ مارچ ہوگا اور پھر اسلام آباد میں خون کی ہولی جو کھیلی جائے گی، بس اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو ہمیں اس سے بچا لے، ورنہ اب ہم بالکل اس کے دروازے تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ اس سے منہ موڑ لے ان آیات سے۔ یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، بس ہرگز اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک میں نہ پڑنا۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کو یعنی تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یعنی تورات کا بھی جو مین سبجیکٹ تھا وہ آخرت ہی تھا، اور قرآن مجید کا بھی جو مین سبجیکٹ ہے وہ آخرت ہی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں ایسے پیشوا بنائے تھے کہ جو ہدایت کا حکم دیتے تھے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں ایسے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جب وہ صبر کرتے تھے، انڈیورنگ ہوتے تھے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ صبر و استقامت کے ساتھ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک تمہارا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام ایشوز میں جن میں یہ اختلاف رکھتے ہیں۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا ان کو اس امر سے ہدایت نہیں ملی، گائیڈنس نہیں ملی کہ ہم نے کتنی بستیوں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا اور ان کے رہنے والے یمشون فی مساکنہم اپنے گھروں میں چلتے پھرتے تھے۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، تو کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا
کہ انا نسوق الماء الی الارض، کہ ہم پانی کو چلاتے ہیں زمین کی طرف، فی الارض الجرز، یعنی بنجر زمین کی طرف، فنخرج بہ زرعا، اور پھر ہم اس میں سے کھیتیاں نکالتے ہیں، تاکل منہ انعامہم وانفسہم، جن کو وہ خود بھی کھاتے ہیں اور ان کے جانور بھی کھاتے ہیں، افلا یبصرون، تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، ویقولون متی ھذا الفتح، اور یہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ فیصلہ، یعنی قیامت کا دن، یہ فیصلے کا دن کب آئے گا، بتاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی انبیاء کرام کو اس معاملے پہ زج کرنے کی کوشش کی جاتی تھی کہ تم کہتے ہو عذاب آئے گا، لاؤ پھر، اگر سچے ہو تو لاؤ پھر، کل کیوں، آج کیوں نہیں، شام کیوں، اب کیوں نہیں۔ اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ فیصلہ، بتاؤ اگر سچے ہو۔ جبکہ قرآن مجید نے اس معاملے میں بڑا اسٹرکٹلی یہ معاملہ کیا ہے، بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی، فیما انت من ذکرہا، تمہیں اس سے کیا سروکار۔ حالانکہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ قیامت آئے گی، اور اگلا بندہ اس سے پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ میں لوگوں کے سامنے جاتا ہوں تو بتا ہی دے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ اٹس نن آف یور بزنس، تمہارا کام ہے میسج پہنچانا، تم پہنچاؤ۔ تو اصل میں یہ غصے کا اظہار تو کفار کے ساتھ ہے، لیکن بعض اوقات جیسے یعنی بہو کو ڈانٹنے کے لیے بیٹی کو ڈانٹا جاتا ہے، تو اس طرح اظہار ناراضگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا ہے کہ اٹس اے سیکرٹ، یہ ہم نے کسی کو نہیں بتانا اور اس کو ہم نے سیکرٹ ہی رکھنا ہے۔ قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون، اے نبی کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کا ایمان لانا بھی کچھ فائدہ نہ دے گا، اس سے پہلے ایمان لاؤ گے تو فائدہ دے گا، جب اپنی آنکھوں سے عذاب دے لیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی جب غوطہ آیا نا فرعون کو، تو اور غوطہ کھا کر اوپر آیا، تو اوپر آ کر اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو اس سے کہا گیا آل آن ہن، جبکہ اس سے پہلے تو تم انکار کرتے رہے ہو۔ تو قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون، اور نہ انہیں کو مہلت دی جائے گی، فاعرض عنہم، اے نبی ان سے منہ موڑ لیں آپ، وانتظر، اور انتظار کریں، انہم منتظرون، یہ بھی عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔